بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، اے نبی جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ پر ہنس رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو بھی ہنسی مذاق کرے گا، نعوذ باللہ، جو بھی گستاخی کرے گا اور جو بے ادبی کرے گا اور مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیر سویر، جلد ہو یا کچھ وقت کے ساتھ ضرور اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے، اور وہ اپنے انجام بد کو پہنچے گا اور اپنے انجام بد کا مزہ چکے گا، چاہے کچھ وقت لگے۔ لیکن اللہ نے ایسا مذاق اور گستاخی کرنے والوں کو بندوں کے حوالے، لوگوں کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے اور فرما دیا ہے کہ ہم کافی ہیں، ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس کے بارے میں اللہ فرما دیں کہ ان کی حفاظت کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم کافی ہے، آپ اس کا اندازہ کر لیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اسلامی تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی اور جن جن بدبختوں نے جب کبھی تاریخ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ بد زبانی کی کوشش کی ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر اپنے انجام تک پہنچایا ہے۔ وہ زیادہ دیر پنپ نہیں پائے ہیں، وہ زیادہ دیر دنیا میں جی نہیں پائے ہیں، چھپ چھپ کر، بچ بچ کر انہوں نے زندگی گزاری ہے، ڈر اور خوف کی زندگی گزاری ہے، اور اللہ نے زندگی ہی میں، دنیا ہی میں ان کو ان کی گستاخی کا مزہ اللہ نے چکا دیا ہے۔ یہ جو گستاخی کرنے والے ہیں، اب گستاخی کرنے کے بعد کبھی زندگی میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکیں گے، وہ بڑے جو ہے خوشحالی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکیں گے، وہ جب کبھی زندگی گزاریں گے چھپ چھپ کر زندگی گزاریں گے، ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی خوف کی زندگی ہوگی، ان کی زندگی ڈر والی زندگی ہوگی، ان کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہے گا اور یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں اللہ، کہیں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو جائے، کوئی ہم پر حملہ نہ کر لے، عاشقان رسول میں سے کوئی ہمارے پیچھے نہ پڑا ہوا ہو۔ یہ ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے، لہذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، ذات اطہر کو لے کر جو کچھ بھی گستاخی کے معاملات پیش آ رہے ہیں، جو بد زبانی اور بد کلامی کے سلسلے شروع ہوئے ہیں، یہ انتہائی بدبختانہ اور انتہائی جو ہے ناقابل برداشت ہے اور انتہائی طور پر مذمت کے قابل ہے، لہذا ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ہم کو تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ بھی غور کرنا ہے کہ آخر ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ ہر غیرہ اٹھ رہا ہے اور ہر نالی کا کیڑا اٹھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مقدس ذات پر جس کی پاکیزگی اللہ نے بیان کی ہے، جس کی پاکیزگی کا چرچا دنیا اور آخرت میں ہے، جس کی پاکیزگی کا چرچا زمین و آسمانوں میں ہے، جس کی پاکیزگی کا چرچا فرشتوں میں ہے، جس کی ذات کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس جیسے
جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس ذات کے بارے میں زبان کھولنے کی جرأت آخر کیسے پیدا ہو گئی؟ ایسے لوگوں کے اندر آخر ہمت کہاں سے آئی کہ وہ اتنی اعلیٰ ذات کے بارے میں بدزبانی کر سکے اور گستاخی کا معاملہ کر سکے؟ تھوڑا سا ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ان کو ہمت کیسے پیدا ہوئی، آخر یہ بولنے کے قابل کیسے ہوئے نبی کی ذات کے بارے میں؟ آپ تھوڑا غور کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اصل میں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری بے حیثیتی کی وجہ سے، ہماری آپسی لڑائیوں اور آپسی جھگڑوں کی وجہ سے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آج ہر غیرہ اٹھ کر اسلام پر، مسلمانوں پر، اسلامی شخصیات پر اور پیغمبروں پر اور انبیاء علیہم الصلاۃ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بولنے لگے ہیں اور گستاخی کرنے لگے ہیں۔ جو ایک دور وہ تھا جس دور میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تھا، مسلمانوں کا وزن تھا، مسلمانوں کا خوف طاری تھا دنیا والوں پر، مسلمانوں کی عظمت تھی، مسلمان سے پوری دنیا لرزتی تھی، کانپتی تھی۔ ایسے وقت میں پورے مشرق سے مغرب تک کے علاقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخی کا زبان سے نکالے گا تو مسلمان اس کو ایسی سزا دیں گے اور ایسے انجام تک پہنچائیں گے کہ پوری دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن جائے گا۔ اور مسلمانوں نے ان کو ایسی سزا دی ہے اور ایسی پکڑ کی ہے کہ دنیا والوں کو کبھی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی، کبھی ان کے اندر یہ خیال تک پیدا نہیں ہوا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مسلمانوں کی سب سے مقدس ذات کے بارے میں ہم کوئی گستاخی کریں، ہم کوئی زبان کھولیں۔ زبان کھولنا تو دور کی بات، ان کے ذہن و دماغ میں خیال تک پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ایمان والا تھا، مسلمانوں کی قوت و طاقت ایک جگہ اکٹھا اور جمع تھی، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ تھا، مسلمانوں کا خوف دنیا پر طاری تھا، مسلمانوں کی عظمت تھی اور مسلمان یکجٹ تھے، مسلمان قوت و طاقت کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور، ہماری روحانیت کمزور، ہماری قوت و طاقت کمزور، اور ہم ہر اعتبار سے بے وزن اور بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر غیرے کو اور ہر نالی کے کیڑے کو یہ ہمت پیدا ہونے لگی ہے کہ وہ مقدس شخصیات کے اوپر انگلی اٹھائے اور ایل فیل بکتا رہے اور پھر آزادی کے ساتھ دنیا میں پھرتا بھی رہے۔ لہذا ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر یہ نتیجہ دنیا میں آیا کیوں اور یہ صورتحال کیسے پیدا ہو گئی۔ اس کے پیچھے جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ میں بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہماری حیثیت بالکل بے وزن ہو کر رہ گئی ہے، ہماری آواز ہوا کی طرح اڑا دی جاتی ہے، ہماری کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، ہمارے آوازوں میں ٹکراؤ ہے، ہم ایک آواز نہیں، ہماری آواز میں قوت و طاقت نہیں ہے، ہماری قوت و طاقت خود آپس میں لڑائی جھگڑوں کے اوپر، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گتم گپتا ہونے میں لگی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے، ایک دوسرے کو پست کرنے، ایک دوسرے کو پیچھے ڈھکیلنے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہماری قوت آپس میں ہی بکھر کر رہ جائے گی، آپس ہی میں استعمال ہونے لگے گی، تو غیر کو ہم پر چڑھ آنے کی ہمت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہماری قوت آپس میں جمع رہے، ہماری قوت آپس میں ٹکرانے نہ پائے، ہماری قوت غیروں کے خلاف ایک جگہ اکٹھا ہو کر رہے، تو کبھی کسی غیر کی ہمت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے یا ہمارے سلسلے میں کوئی زبان کھول سکے۔ اسی لیے آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے شکایتیں بھی درج کروا رہے ہیں، لیکن
جو گستاخی کر رہے ہیں وہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے بھی ہیں اور چند دنوں میں وہ آزاد بھی ہو جائیں گے، لیکن ہم کو اصل پوائنٹ پر آنا ہوگا، اصل وجہ کی تلاش کرنی ہوگی کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم روحانیت سے خالی ہو چکے ہیں، ہماری زندگی سے اللہ کے احکام کی پابندی نکل چکی، ہماری زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی نکل چکی، ہماری زندگی سے قرآن کی تلاوت نکل چکی، ہماری زندگی سے جو ہے دینی احکام نکل چکے، شریعت نکل چکی، اور ہماری زندگی سے اللہ کا تعلق نکل چکا، ہماری زندگی سے جو روحانیت ہوتی ہے اور دل سے اللہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہوتا ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بے وزن ہو کر رہ گئے ہیں۔ انسان کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے ایمان کے مضبوط ہونے سے، اس کی روحانیت کے مضبوط ہونے سے، اور اللہ کے ساتھ یقین کے بڑھ جانے سے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہونے سے۔ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جب بندے کا ایمان اللہ کی ذات پر کامل ہوتا ہے، جب ایمان اور یقین انسان کا مضبوط ہوتا ہے، روحانیت مضبوط ہوتی ہے، تو انسانوں کے اندر قوت و طاقت، وزن پیدا ہوتا ہے، ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ان سے دنیا لرزنے لگتی ہے، ان سے دنیا کانپنے لگتی ہے۔ لہذا یہ جو گستاخی کے معاملات پیش آ رہے ہیں، ہم ہر اعتبار سے اس کی مذمت بیان کرتے ہیں اور کسی بھی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمت ان کو اصل میں نے بات بتائی خود ہماری کمزوریوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چھوٹی باتوں پر اس طرح لڑنے لگتے ہیں جیسے دور جاہلیت کے اندر دور تھا۔ زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دور تھا، اس دور میں کیا صورتحال تھی؟ ایک آدمی پر، ایک آدمی کے اونٹ پر، ایک آدمی کے گھوڑے پر، ایک آدمی کے جانور پر کسی نے حملہ کر دیا، پوری قوم اٹھ کر دوسری قوم پر حملہ کرتی، اور لڑائیوں کا سلسلہ 10-10 سال تک، 15-15 سال تک، 20-20 سال تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوتا اور سلسلہ چل پڑتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ وہی صورتحال آج ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اس نے فلاں کو گھور کر دیکھ لیا، لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے جو ہے تھوڑا سا گاڑی تیز چلا دی اور گاڑی اس کے سامنے سے نکال دی، لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے چھوٹی موٹی بات کہہ دی اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کر کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ باہر تو باہر، خود ہماری مسجدوں کے اندر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، خاندانوں میں لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، محلوں اور گلیوں کوچوں میں لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ دور جاہلیت والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اندر جو قوت و طاقت غیروں کے خلاف جمع ہونا چاہیے تھا اور اکٹھا ہونا چاہیے تھا، وہ طاقت اور قوت ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں، اور ہم اللہ سے دور ہونے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کوئی حیثیت اب دنیا والوں کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں باقی نہیں رہی۔ آج ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی کا آج تک ہمارے قوم کے نوجوانوں میں احساس پیدا نہیں ہوا۔ ہم بازار اور سڑک تو بھر دیتے ہیں اور ہم احتجاج کے لیے پورا شہر تو بھر دیتے ہیں، لیکن نمازوں کے لیے مسجد بھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں نے بات بتا دی، اگر کسی کا وزن ہو سکتا ہے، کسی کی قوت و طاقت ہو سکتی ہے، تو صرف ایمان کی طاقت ہے، روحانیت والی طاقت ہے، نمازوں والی قوت ہے، اللہ سے تعلق والی طاقت ہے، قرآن کی تلاوت والی طاقت ہے۔ اس طاقت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جیسے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا بدبخت نہ اٹھے جو گستاخی کرے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، ایسے ہی ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنی آپسی صفوں میں اتحاد قائم کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر بھائی چارہ قائم کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ہماری اپنی قوت و طاقت ہم اپنے لوگوں کے اوپر استعمال نہ کریں، اس کو اٹھا کر رکھیں، اور ہم اپنے
اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی کے ساتھ ہمارا عمل ہو، قرآن کی تلاوت اور قرآن سے بڑا والہانہ شغف اور تعلق ہمارے اندر پیدا ہو، اور نمازوں کی پابندی ہمارے اندر آ جائے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلمانوں کی روحانی قوت و طاقت کو دیکھ کر کوئی دنیا کے اندر مسلمانوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی عظمت ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ بس اس بات کی درخواست ہے، اس بات کی گزارش ہے کہ ہم ان کی وجوہات پر غور کریں کہ آخر یہ جو ہے چھوٹے موٹے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کا کوئی وزن نہیں ہے، آخر ان کے اندر ہمت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ ہماری کمزوری نے ان کو باہمت بنا دیا ہے۔ اگر ہم کمزور نہ ہوتے، ہم قوت و طاقت میں ہوتے، ہم ایمان میں ہوتے، ہم مضبوط ایمان والے ہوتے، تو کسی کی ہمت نہ ہوتی اور کسی کو ایسا خیال تک نہ آتا۔ بس اس بات کی درخواست ہے کہ جیسے ہمارا سابقہ دور گزرا ہے، عظمتوں کا دور گزرا ہے، ہمارے روب و دبدبے کا دور گزرا ہے، ایمان والا دور گزرا ہے، اس دور کی طرف ہم دوبارہ آ جائیں اور ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق قائم کریں، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے پر اپنی قوت و طاقت کا استعمال نہ کریں، بھائی چارہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق بھائی چارہ قائم کریں، اور اپنے اللہ سے اور رب سے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے وزن و طاقت میں اللہ اضافہ فرمائے، اور ہر گستاخی کرنے والے کو اللہ اس کے انجام تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب